آج کل معاشی جدوجہد کی رفتار اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے کہ خاندان کے افراد کے درمیان فاصلے پیدا ہو رہے ہیں۔ رزق حلال کمانے کی فکر اعصاب پر اس قدر مسلط ہے کہ والد کو اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ وہ کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزار سکے۔ وہ صبح سویرے بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے ہی کام پر چلا جاتا ہے اور رات کو اس وقت لوٹتا ہے جب بچے سو چکے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات مہیا کرنے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن انہیں اپنے ساتھ مانوس کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچے اپنے والد سے گھلنے ملنے میں ہچکچاہٹ بھی محسوس کرتے ہیں، جس سے ان میں بہت سی دشواریوں کا انہیں سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ طریقے ایسے ہیں جو اگر والد اختیار کر لیں تو وہ اپنے بچوں کو خود سے مانوس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو ہے پیار، محبت اور شفقت کا۔ محبت اور شفقت کا رویہ بچوں کو امن، سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے اور ان کی قدرتی اور فطری صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت ہی انہیں محبت کرنے کے انداز اور ڈھنگ سکھاتی ہے اور ان کے مہر و محبت کے جذبے کو بیدار کرتی ہے۔ والد اور بچوں کے مابین ربط اور تعلق کو محفوظ طریقے سے پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور محبت کی یہ کشش ہی ان کی نشو و نما کے ساتھ مزید بڑھتی ہے، اور یہی وہ ہتھیار ہیں جن سے والد مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کر سکتا ہے۔ محبت سے جہاں سکون اور اطمینان کی فصل اگتی ہے، وہیں اس سے رشتوں میں استحکام بھی پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنی حیثیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی اس ضرورت کی تکمیل کی خاطر باپ کا بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے۔ اسے چاہیے کہ بچوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے وقت گزارے، مثلاً بچوں کو سیر و تفریح کے لیے کہیں لے جانا، یا ان کے ساتھ کھیلنا کودنا، یا بچوں کو خوش کر دینے والی من پسند اشیاء انہیں دینا، بشرطے کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے اس میں۔ یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے والد بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کر سکتا ہے۔ بچوں کو صرف یہ شعور ہو جائے، احساس ان میں یہ جاگ جائے کہ باپ کو ان سے واقعتاً پیار ہے، تو یہی احساس ان کی بہترین نشو و نما کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسی احساس کی وجہ سے ہی ان کی بے شمار پوشیدہ صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ والد کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے اس سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بچے کی پسند اور ناپسند سے جس قدر واقف ہوگا، اسی قدر وہ نہ صرف اس کی بہترین رہنمائی کر سکتا ہے بلکہ ان بچوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر سکتا ہے۔ اور نفسیاتی ماہرین کے نزدیک بچے کے بنیادی مطالبات کی معرفت اور اس کے جذبات کی قدر کرنا ہی اس بچے کا احترام ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی بات کو توجہ سے سنا جائے، کیونکہ وہ اہم ترین ذریعہ ہے جو والد اور بچوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کو والد کی طرف سے ملنے والی یہ توجہ بڑھاپے کے وقت تک بھی بچوں کو والد کے قریب رکھتی ہے۔